اس مبارک اور مقدس مہینے کی آمد ہے کہ جس میں نوافل فرائضوں میں تبدیل ہوتے ہیں، جس میں ایک نیکی کرنے سے دگنا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تراویح پڑھنی چاہیے اور بعض کہتے ہیں تراویح نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ لوگ جو تراویح نہیں پڑھتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں جو پڑھتے ہیں کہ تراویح آپ کیوں پڑھتے ہو، یہ تو نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اسلامی اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ تراویح تو صرف اور صرف مولویوں کا ایک تماشا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو 2 دن پڑھی تھی اور اس کے بعد ترک کرنے کا حکم دیا، تو پھر آپ تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ پھر جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ بیچارے تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں اور جہالت کا سفر اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ایک حدیث شیئر کروں گا، ایک فرمان شیئر کروں گا۔ اس کے بعد یہ بات ثابت ہو جائے گی، یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آیا تراویح پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے جو راشدین ہے، مہدیین ہے، کہ جس طرح تم پر میری سنت فرض ہے، لازم ہے، اس طرح میرے خلفاء کی سنت بھی تم پر اس طرح لازم اور فرض ہیں۔ خلفاء کون ہیں؟ خلفاء کسے کہتے ہیں؟ خلفاء وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد خلافت سنبھالی ہو اور آگے قوم کی، مسلمانوں کی رہنمائی کی ہو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ خلفاء ہیں۔ اب ان کی سنت گویا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب ان کی سنت پر عمل کرنا اس طرح ہے جیسے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود حکم دیا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر فاروق کی سنت ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے اس لیے ترک کرنے کا حکم دیا کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اب حضرت عمر فاروق کی سنت ہے تو اس سنت کو بھی تو آپ نہیں چھوڑ سکتے ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کے یہ فرمان میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 2 مرتبہ شیئر کر دیا کہ خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر اس طرح لازم ہے جیسے نبی علیہ السلام کی سنت ہو۔